ویلکم ڈیئر فرینڈز، اسلامیات کے اہم ترین 2000 سوالات کے سیریز کا یہ 60واں حصہ ہے۔ ویئر ڈز دا سول ریزائڈ انٹل ریزریکشن؟ قیامت تک روح کہاں رہتی ہے؟ برزخ۔ وٹ ڈز ڈیتھ سگنیفائی ان اسلام؟ اسلام میں موت کا کیا مطلب ہے؟ اے ٹرانزیشن ٹو دا آفٹر لائف، یعنی ایک دوسری زندگی کی طرف منتقلی۔ Who is responsible for taking the soul at the time of death in Islamic belief؟ اسلامی عقیدے کے مطابق موت کے وقت روح کو کون لے جاتا ہے؟ اینجل آف ڈیتھ، یعنی موت کا فرشتہ جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ What happens to the soul of the righteous at the time of death؟ موت کے وقت نیک لوگوں کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ It is taken gently، اس کو نرمی سے لیا جاتا ہے۔ In which direction is the body laid in the grave according to Islamic practice؟ اسلامی طریقے کے مطابق قبر میں جسم کو کس سمت میں رکھا جاتا ہے؟ Facing the قبلہ، یعنی اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف کی جاتی ہے۔ What is recited by Muslims when they hear of someone's passing as a reminder of God's ownership of life؟ جب مسلمان کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو اللہ کی زندگی پر ملکیت کی یاد دہانی کے طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ What does the Quran say about the inevitability of death؟ قرآن مجید موت کی ناگزیر حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ Every soul shall taste death، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ What is شہادہ in اسلام؟ اسلام میں شہادت کیا ہے؟ The declaration of faith، ایمان کا اقرار۔ How many parts does the شہادہ have؟ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ 2، یعنی 2۔ What is the first part of شہادہ؟ شہادت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ What does the first part of the شہادہ emphasize؟ شہادت کا پہلا حصہ کس بات پر زور دیتا ہے؟ The oneness of اللہ، اللہ کی وحدانیت۔ The second part of the شہادہ declares belief in whom؟ شہادت کا دوسرا حصہ کس پر ایمان کا اعلان کرتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم as the messenger of اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کے طور پر۔ What is the Arabic term for the belief in the oneness of اللہ؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان کے لیے عربی اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے؟ توحید۔ Which concept is directly rejected by the شہادہ؟ شہادت کس تصور کو براہ راست مسترد کرتی ہے؟ پولیتھیزم اینڈ آئیڈولیٹری، شرک اور بت پرستی۔ What is the primary purpose of اذان؟ اذان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ To call Muslims to prayer، یعنی مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا۔ In which city was the اذان first introduced؟ اذان سب سے پہلے کس شہر میں متعارف کروائی گئی؟ مدینہ۔ What phrase is repeated 4 times at the beginning of اذان؟ اذان کے آغاز میں کون سا جملہ 4 مرتبہ دہرایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ Which traditional phrase is included in the فجر اذان؟ فجر کی اذان میں کون سا اضافی جملہ شامل ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ How many times is the phrase اشہد اللہ الہ الا اللہ recited in the اذان؟ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جملہ کتنی بار دہرایا جاتا ہے؟ Twice، یعنی 2 مرتبہ۔ What does the phrase اللہ اکبر mean؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ God is the greatest، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ Which phrase in the اذان invites Muslims to come to prayer؟ اذان میں کون سا جملہ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ۔ How many times the phrase لا الہ الا اللہ recited in the اذان؟ اذان میں لا الہ الا اللہ
جملہ کتنی بار دہرایا جاتا ہے؟ ونس یعنی ایک مرتبہ. What does the phrase حی علی الفلاح mean؟ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ hasten to success یعنی کامیابی کی طرف آؤ. Who approved the introduction of the adhan as the call to prayer؟ کس نے اذان کے طور پر نماز کی دعوت کو منظور کیا؟ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Which companion had a vision that led to the introduction of the adhan؟ کس صحابی کے خواب کے سبب اذان کو متعارف کیا گیا؟ عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ. Thank you for watching this video. Stay blessed.